دیکھیں جب پہلی وحی اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ آیتیں جب اتری تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ غار سے جب گھر تشریف لائے تو آپ پر ایک بوجھ کی سی کیفیت تھی، آپ اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس کر رہے تھے۔ تو جب گھر میں آئے تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی، بتلایا، یوں قصہ عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، یہ 5 جملے آپ نے فرمائے کہ ہرگز ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ رشتوں کو جوڑنا، تعلقات قائم کرنا، باہمی اپنے تعلقات کو خوشگوار رکھنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ انہوں نے پہلے جملہ فرمایا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، دوسرا کہ آپ لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، کوئی مجبور ہے آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں، کوئی مانگنے والا سائل آ گیا آپ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، اور اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ اس کا اکرام کرتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں آپ۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جو کما نہیں سکتا، جس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، آپ اس کو کما کے دیتے ہیں، آپ اس کے لیے وسیلہ بن جاتے ہیں، اس کا سہارا بن جاتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ ہمیشہ حق کا ساتھ رہیں۔ یہ 5 جملے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کو فرمائے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ حضور آپ کو اللہ ہرگز ضائع نہیں کریں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور بوجھ اٹھانے والے لوگوں کے اور مہمان کے اکرام کرتے ہیں، اور جو کما نہیں سکتے ان کا سہارا بن جاتے ہیں اور حق کے ساتھی ہیں۔ یہ باتیں آپ نے فرمائی ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہیں بھی حقوق اللہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ اماں نے جو باتیں فرمائی ساری حقوق العباد کے متعلق ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ تہجد گزار ہیں، آپ روزہ دار ہیں، آپ خرچ کرنے والے ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ حقوق العباد کی طرف اشارہ کیا کہ آپ ان کو پورا کرنے والے ہیں، لہٰذا اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ اس سے حقوق العباد کی اہمیت پتہ چلتی ہے، وگرنہ وہ یہ بھی یوں بھی کہتے تو جھوٹ نہ تھا کہ آپ تہجد گزار ہیں، شب بیداری کرنے والے ہیں، دن کے روزہ دار ہیں، یہ بات بھی درست تھی، لیکن جن پہلوؤں پر اماں نے نظر ڈالی ہے، جس نقطے کو آپ نے اٹھایا ہے، وہ نقطہ حقوق العباد کے متعلق ہے کہ آپ کا بندوں کے ساتھ یوں معاملات ہیں تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ ہے اصلاح معاشرہ، یہ ہے حقوق العباد۔ اور ایسے ہی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی تکالیف سے تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ کیا، آپ یوں نکلے تو ایک کافر ابن الدغنہ اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ میں تو ہجرت کرنا چاہتا ہوں، یہ نکل رہا ہوں یہاں سے، میں ان لوگوں کی اذاؤں اور تکلیفوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ تو اس آدمی نے بھی یہی کلمات کہے، کلا، ہرگز نہیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کو لوگ کیسے نکال رہے ہیں؟ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ غرباء و مساکین و محتاجوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ مہمان کا اکرام کرنے والے ہیں،
آپ جو لوگ بے سہارے ہیں ان کا سہارا بنتے ہیں، اور آپ حق کا ساتھی ہیں، آپ کو کیوں قوم نکال رہی ہے؟